اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد صاحبان ایمان مومنین مومنات، مولا امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا ایک بہترین وظیفہ ہے، بہترین عمل ہے، ایک بہترین ذکر ہے مشکلات کے حل کے لیے، جو امام علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے، اپنے ایک محب کو یہ دعا تعلیم فرمائی، یہ وظیفہ عطا فرمایا، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد مولا کی اس محب کی پریشانی جس میں وہ گرفتار تھا وہ دور ہو گئی، اور اس کے گھر میں خوشحالی آئی، اس کی زندگی میں خوشحالی آئی۔ تو آئیے صاحبان ایمان، وہ مختصر سا عمل، وہ مختصر سا وظیفہ آپ محبان اہل بیت اطہار، مومنین، موالیان شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت مبارک میں وہ بیان کرنا ہے۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے حسب معمول ایک مختصر سی عرض ہوتی ہے کہ نجفی کربلا چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیے گا، یقیناً کچھ نہ کچھ آپ کے حصے میں آئے گا، معلوماتی چیزیں ہوتی ہیں اور اخروی اور دنیاوی اس میں فائدے ہوتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان مومن مومنات، امام جواد، امام محمد تقی علیہ السلام نے مشکلات کے خاتمے کے لیے، مشکلات کی دوری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے ایک بہترین عمل بیان فرمایا۔ علی ابن مہزیار، آپ علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے اس جلیل القدر صحابی کا نام سنتے رہتے ہیں۔ علی ابن مہزیار جو امام جواد علیہ السلام کے ایک بہت معتمد اور جلیل القدر صحابی میں سے تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ محمد بن حمزہ غنوی نامی ایک شخص جو قید میں تھا، اس نے مجھے خط لکھا اور درخواست کی کہ امام تقی، امام جواد علیہ السلام سے اس کے معاملات کی آسانی اور پریشانیوں، گرفتاریوں کے رفع کے لیے کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتائیں۔ تو علی ابن مہزیار فرماتے ہیں میں نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی طرف سے ایک خط لکھا، اس کی پریشانیوں، گرفتاریوں کے خاتمے کی نیت سے۔ خط میں کیا تھا؟ وہ یہی پریشانیاں کہ مولا میری پریشانیاں ہیں، گرفتار ہوں، تکلیف میں ہوں اور ان کا خاتمہ چاہتا ہوں، کوئی عمل، کوئی ذکر، کوئی وظیفہ تعلیم فرمائے۔ تو صاحبان ایمان، جب یہ خط علی ابن مہزیار کا جو محمد بن حمزہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا امام کی بارگاہ میں پہنچا، تو امام علیہ السلام نے جب اس کو کھولا تو اس میں جو لکھا تھا اس کے جواب میں امام محمد تقی علیہ السلام نے لکھا کہ اسے بتاؤ یہ دعا پڑھے اور خصوصاً فریضہ نمازوں، یعنی نمازوں کے 5 نمازیں نا، ان نمازوں کے بعد اس پر استقامت کرے، یعنی اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس ذکر کو ہر نماز فریضہ کے بعد پڑھے۔ وہ مولا نے کون سا عمل دیا تھا؟ تو صاحبان ایمان، مختصر سی یہ دعا ہے، ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی، اگر سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اکفنی ما اہمنی مما انا فیہ بحق محمد و آل محمد۔ یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اکفنی ما اہمنی مما انا فیہ
بحق محمد و آل محمد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ ذات جو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، مجھے ان تمام پریشانیوں سے، گرفتاریوں سے نجات دے جو مجھے غمگین و پریشان کر رہی ہے، بحق محمد و آل محمد علیہم السلام۔ علی ابن مہذیار رضوان اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا جو امام جواد علیہ السلام نے محمد بن حمزہ کے لیے لکھی، کہتے ہیں وہ لے کر آیا اور میں نے محمد بن حمزہ کو سکھائی، تعلیم دی، تو اس نے اس پر مستقل مزاجی اختیار کی، یعنی ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ قید و بند میں جو تھے اس سے وہ رہا ہو گئے، اور اس کی زندگی میں جو پریشانیاں تھیں، تکلیفیں تھیں، اور اس کے معاملات جو تنگ تھے، اس سے اس کو نجات ملی، چھٹکارا ملا، آسائش آ گئی۔ تو صاحبان ایمان، اگر ہم اور آپ زندگی کی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں تمام مسائل جو رکاوٹ بنے ہوئے وہ ختم ہوں، آسانیاں پیدا ہوں، معاملات درست چلیں، تو یہ جو دعا امام علیہ السلام نے بیان فرمائی، آپ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ معمول بنائیں، ناغے نہیں کرنا، اس میں ہر نماز میں پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اور جن گرفتاریوں میں آپ مبتلا ہیں اس سے آپ